علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی فرشتوں کی اس پر اللہ کی لعنت. دوبارہ سنیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت. نہ اس کا فرد مقبول ہے نہ نفل مقبول ہے. دیکھیں فضائل اعمال نے لعنت کی بات کی ہے. جو اصحاب رسول کو گالیاں دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے, اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے. آج میں کوئی اور کتاب پیش نہیں کرتا, آج بخاری پیش نہیں کرتا, آج مسلم پیش نہیں کرتا, آج شاہ ولی اللہ کی تصنیف پیش نہیں کرتا, شاہ عبد العزیز کی بات نہیں کرتا, حضرت لکھنوی کی بات نہیں کرتا, حضرت نانوتوی کی بات نہیں کرتا, آج حضرت تھانوی کی بات نہیں کرتا, حضرت سہارنپوری کی بات نہیں کرتا, ازالت الخفا نہیں اٹھائی ہے اور تفیض ناصریہ نہیں دکھائی ہے. فضائل اعمال اٹھا کر بتاتا ہوں بزرگان دین نے, اکابر تبلیغ نے واضح طور پہ لکھا ہے جو صحابہ کو گالیاں دے اس پر اللہ کی لعنت ہے, فرشتوں کی لعنت ہے, تمام انسانوں کی لعنت ہے. تو فضائل اعمال میں نفرت کی بات ہے یا نہیں؟ بولو, فضائل اعمال میں نفرت کی بات ہے یا نہیں؟ لعنت تو کہتے ہی دھتکارنے کو ہے, لعنت تو کہتے ہی رحمت سے بعید کرنے کو ہے. آج میں اور حوالے بھی پیش کر سکتا تھا لیکن فضائل اعمال وقت کی ضرورت کے پیش نظر میں نے پیش کر دی ہے. ویسے تو قرآن میں بھی نفرت کی باتیں ہیں, پیغمبر کے فرمان میں بھی نفرت کی باتیں ہیں. نفرت ہر کوئی کرتا ہے, فرق صرف یہ ہے کوئی نفرت واٹ کے لیے کرتا ہے, کسی کی نفرت سیاست کے لیے ہوگی, کسی کی نفرت کرسی کے لیے ہوگی, کسی کی نفرت اقتدار کے لیے ہوگی, کسی کی نفرت اپنے حکومت کے لیے ہوگی, سیٹ کے لیے ہوگی. لیکن ہماری نفرت صدیق اکبر کے لیے ہے, فاروق اعظم کے لیے ہے, عثمان غنی کے لیے ہے, عائشہ صدیقہ کے لیے ہے. جب تک جان میں جان ہے یہ حق کا اعلان کرتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت, کوئی قوت, کوئی لشکر حق کو دبا سکتی. بات سمجھ رہے, ایک حوالہ دیتا ہے باقی ایک حوالہ رہتا ہے فضائل اعمال